پاکستان اپنے حصے کی سختی کاٹ چکا ہے اور اب مشکل ٹائم جو ہے وہ ختم ہونے جا رہا ہے. یہ رب کی طرف سے بہتری کی انڈیکیشن ہے. یہ ان کے سر میں صحرا نہیں سجاؤں گی, میں کہوں گی اوپر سے مہربانی, اوپر والے کی اسکرپٹ کی مہربانی ہونے جا رہی ہے. جیسے اس وقت ستارے بلاول کو سپورٹ کر رہے ہیں اور دیکھیں بلاول صاحب نے اپنی اہمیت کو مطلب ٹف ٹائم دے دیا باقی بڑی پارٹیز کو. بہت پہلے یہ پریڈکشن دی تھی کہ تحریک انصاف کے اندر ایک پریشر گروپس بن جائیں گے. پی سی بی کو میرا بڑا ہی مخلص مشورہ ہے کہ اگر یہ 1 سے 1.5 سال اپنی ٹیم پہ کام کر لیں گے تو 2025 سے کرکٹ آپ کو 1992 کا ورلڈ کپ پھر سے لا کے دے سکتی ہے. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں سونو ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالحی صدیق. اور ہمیشہ کی طرح ہم آپ کے لیے ایک نئے گیسٹ کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں. اچھا, ان کے ساتھ ہم نے ایک پروگرام کیا تھا, نہیں تو نہیں کہیں گے انہیں, اور اس میں انہوں نے پریڈکشن کی تھی ایک کہ 4تھی دفعہ وزیر اعظم نہیں ہوں گے نواز شریف صاحب. میں فین ہو گیا ہوں آپ کا, یقین مانیں کہ آپ نے جو ہے نا علم کی بنا پر جو پریڈکشن کی, مخبری نہیں ہے, نہ کوئی چڑیل ہے, نہ کوئی چڑیا ہے, نہ کوئی کبوتر ہے, کوئی میرے پاس ایسی انفارمیشن نہیں ہے, باخدا علم کی بیس پہ. وہی میں کہہ رہا ہوں. اور پاکستان کی میں کہتا ہوں کہ ون آف دی مستند اور مشہور اسٹرالوجسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں سمیہ خان صاحب. مجھے بتائیے گا کہ کیسا دیکھ رہی ہیں اب حکومت کے معاملات کو, اور اب جو موجودہ صورتحال چل رہی ہے اس کو کس طرح سے دیکھ رہی ہیں, کیا بننے جا رہا ہے اب؟ سب سے پہلے تو میں آپ کے چینل کو کہنا چاہوں گی کہ اتنے محنتی بچوں کو نا پروموٹ کرنا چاہیے. مجھے ہارنا پڑ جاتا ہے ہی ہمت نہیں ہارتے مجھے چیز کرنے میں. میں بالی میں تھی, وہاں سے مجھے انہوں نے چیز کرنا شروع کیا. اس سے پہلے میں کسی کو انٹرویو نہیں دے رہی تھی, نیا سال شروع ہونے سے پہلے انہوں نے ہمت نہیں ہاری, فائنلی مجھے گھٹنے ٹیکنے پڑے اور پہلا انٹرویو میں نے ان کو سونو ڈیجیٹل نے یہ جو ہے نا اپنا روایت قائم کی کہ پہلا انٹرویو جو ہم نے کیا. میں کریڈٹ دینا چاہوں گی. دوسری بار یقین جانیے جو آپ کی مینجمنٹ ہے, میرا میسج ہے ان کو کہ ابھی بھی میرے پیچھے میڈیا میں بالی تھی, پھر میں ویتنام تھی, میڈیا کریزی ہوا تھا, ظاہر ہے الیکشن کا سیزن تھا, اور میں نے کہا جی میں انٹرویو دینا, ایک تو میں چاہتی نہیں تھی, اتنا ہاٹ وہ سیزن چل رہا تھا, اور دوسرا میں ملک میں نہیں تھی. اور جب میں واپس آئی ہوں ہی نے وہاں سے چیز کرنا شروع کیا ہے اور فائنلی مجھے گھٹنے ٹیکنے پڑے ہیں. میں ایک شادی پہ جا رہی ہوں. یہ آپ کا بڑا پن ہے. ہاں جی, آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ انہوں نے ایک شادی کو جو ہے نا جوائن کرنا ہے تھوڑی دیر میں, 7-8 بجے انہوں نے نکلنا ہے. تو میں نے بڑی مشکل سے ان سے ٹائم لیا ہے, تو ہم نے کہا آج تھوڑی سی اور پریڈکشنز اور علم کی بنا پر جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائے. میں آپ کو ہیٹس آف ٹو یو, اور یہ ہوتی ہے اپنی کام سے ڈیڈیکیشن. جزاک اللہ. کہ آپ نے, میں انکار آج بھی نہیں کر سکی کیونکہ میں نے پہلا انٹرویو پھر دے رہی ہوں, پھر آپ کو دے رہی ہوں. لے جی, اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرے, اس انٹرویو کو بھی. آپ کے لیے بھی میرے لیے بھی بابرکت بنائے. آپ کا شکریہ, آپ کی محبتوں کا شکریہ, اور اسی طرح دعاؤں میں بھی یاد رکھیے گا. اچھا, ہم آغاز کرتے ہیں اس بات سے, ایک بڑے سوال سے کہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم کا عہدہ مل گیا, ابھی آگے حکومت بھی بننے جا رہی ہے کہا جا رہا ہے, تو یہ کوئی واحد وزیر اعظم ہوں گے جو 5 سال کی مدت پوری کر سکیں گے؟ اچھا, بڑا انٹرسٹنگ سوال آپ نے کیا ہے, کیونکہ جو ہے آپ کے شو پہ میرے پچھلے بیان بھی آن ایئر ہیں, اور جس میں سے ہاتھ کے ہاتھ اور ساتھ کے ساتھ میری 3 سے 4 پریڈکشنز اللہ نے اس باری تو ایسا تھا جیسے 2020 کا میچ ہے, یعنی جنوری میں پریڈکشنز دے رہی تھی اور 8 فروری کو میرا رزلٹ آ جانا تھا. بالکل اسی طرح. تو میرے رب نے پھر سے میری عزت رکھی, اور آپ میرے پاس بیٹھے ہوئے, تو یہ اس کی دی ہوئی عزت ہے کہ آپ یوں چیز تو نہ کرو مجھے اگر. ایسے ہی ہے. تو جو پہلی پریڈکشن تھی ناظرین آپ لوگوں کے لیے, اور انہی کے چینل پہ بریک تھرو کیا تھا میں نے, کہ اگر 10 جنوری گزر جائے گی, جو ابہام تھے الیکشن کے ہونے میں وہ 10 جنوری تک ہونے تھے, اگر مگر جو بھی طوفان تھا, اور میں نے کہا تھا اگر 10 جنوری گزر جائے گی 13 دسمبر سے لے کے 10 جنوری 2024, تو الیکشن پھر پتھر پہ لکیر ہے, جیسے کہ چیف جسٹس صاحب نے کہا تھا, آرڈر کر دیے تھے. ٹھیک ہو گیا, یہ بات ہو گئی تھی, اور اللہ نے میری وہ عزت رکھی. دوسری, میں نے آپ سے کہا تھا کہ 5 جنوری سے فوج کا ستارہ سٹرونگ ہونے جا رہا ہے, 10 جنوری سے جوڈیشری کا ستارہ سٹرونگ ہونے جا رہا ہے, اور ہمارے ادارے کیپیبل ہوں گے کہ وہ الیکشن کو کروا لیں گے. جیسے بھی ہوا, یہ الزامات ہم ہر سال سے سنتے چلے آ رہے ہیں, اور ہر الیکشن میں سنتے ہیں کہ جی ریگنگ ہوئی. 2 جملے ہم نے ہر سال سنے ہیں,
پاکستان حالت جنگ میں ہے، میں اتنی سی تھی تب سے میں سن رہی ہوں، اور میں جانے والی ہو گئی ہوں، میں تب تک سن رہی ہوں۔ دوسرا کہ جی الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، مطلب یہ دو سٹیٹمنٹ کان پک گئے نے، یہ بدل جانا چاہیے، ہمیں چینج ہونا چاہیے، بے شک لوگوں کو اتنا شعور آ گیا ہے۔ اور دوسری جو یہاں پہ اللہ نے عزت رکھی کہ میں نے کہا تھا نواز شریف صاحب پاورفل ہوں گے، کلین چٹ انہیں بائی دی 15 جنوری مل جائے گی، مقدمات سے وہ سرخرو ہو جائیں گے، لیکن آپ لوگ جب سوال کرتے تھے تو یقین جانیے میں بھی اسٹیک پہ ہوتی، آپ یہی کہتی تھی کہ مجھے نظر نہیں آ رہے، مجھے آپ کی لائنز یاد ہیں۔ دیکھیں ان کے بارے میں میری ہر پریڈکشن کی میرے رب نے عزت رکھی، ایک نواز شریف صاحب کے بارے میں اور ایک عمران خان صاحب کے، ابھی تک نہیں آئی، اور ایک عمران خان صاحب کے بارے میں اللہ نے میری بڑی عزت بچائی ہے، کیونکہ نواز شریف صاحب کی بھی اصل تاریخ پیدائش میرے پاس ہے۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ ان کی تو پہلی حکومت جب گئی تھی 1999 میں، آپ نے ذکر کیا تھا، وہ بھی پوری ہوئی۔ میں آپ کی ٹاپک کی طرف جلدی آ رہی ہوں۔ پھر میں نے کہا تھا کہ نواز شریف صاحب -1 ہو جائیں گے، وہ بھی رب نے پوری کی کہ نون لیگ اپنی مدت پوری کرے گی، نواز شریف صاحب -1 ہو جائیں گے۔ اس کے بعد پھر جلا وطنی جو تھی وہ بھی کٹی ان کی باعزت، وہ میں نے کہا تھا، اور میں نے کہا تھا 2023 کے سیکنڈ ہاف میں نواز شریف ملک میں واپس ہوں گے، اور جیسے ہی نواز شریف ملک میں واپس آئیں گے الیکشن کا بگل بچ جائے گا، اور خدا نے ایگزیکٹلی ویسا کیا، یقین جانیے علم کی بیس پہ۔ میرے پاس ہر پیش گوئی کی دلیل موجود ہے، اگر کوئی میرے ساتھ مناظرہ کرنا اچھا کتنا ٹائم لگا تھا یہ سارے آپ کو ستارے دیکھتے ہوئے، اور یہ علم پہ جو نواز شریف صاحب کے لیے جو آپ نے دیکھا ڈیٹ آف برتھ، ہر سال ہوم ورک کرنا پڑتا ہے، اپروکسیمیٹلی یہ کتنا ٹائم لگ گیا نواز شریف صاحب کا یہ سارا جب آپ لوگ بلاتے ہیں نا تو میرے پاس ایک فائل ہے جس میں سب پرسنالٹیز کے ذائچے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ میری جو لڑکی ہے ہیلپ میری ساتھ جو ہوتی ہے، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں، ایک سرخ رنگ کی فائل ہے جس میں سب کے ذائچے ہیں، ذائچے نکالے، ان کو میں کہتی ہوں وہ سرخ رنگ کی فائل ڈھونڈ کے لے کے آؤ، تو وہ میرے آفس میں ہوتی ہے۔ کیا بات ہے، تو وہ جو ہے اس میں سب کے پرسنالٹیز کے ذائچے ہیں۔ اور پھر باقی جو آپ کے سامنے 2024 کی جو نواز شریف کے اوپر دونوں جو پریڈکشنز تھی، میں نے کہا تھا چوتھی بار وزیر اعظم، یہ مجھے نہیں سمجھ میں آتا، میں غلط ہونا منظور ہے۔ اور یقین جانیے میں نے آخری شو آ کے کیا الیکشن سے 2 دن پہلے، حالانکہ کتنی ہائپ تھی نا، میں اگر علم کی بیس پہ نہ ہوتی تو میں زمینی حقائق دیکھ کے بیان بدل دیتی۔ میرے بہت سارے ہم اثر اسٹرالوجرز کو میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے بیان بدلتے دیکھتی ہوں۔ میں 2 دن پہلے الیکشن سے شو کیا، بالکل 2 دن پہلے، بلال قطب صاحب کا آن لائن موجود ہے، تو میں نے اس میں بھی کہا تھا کہ مجھے غلط ہونا منظور ہے، لیکن میرا علم نواز شریف صاحب کی طرف چوتھی بار وزیر اعظم کا مجھے نظر نہیں آتا۔ اچھا موجودہ حکومت جو بننے جا رہی ہے، جو بھی بنے وہ بے شک حمایت یافتہ آزاد امیدواروں کی بنے، وہ PMLN کی بنے، پیپلز پارٹی کی بنے، کتنی دیر نکالے گی آگے، اور یہ کتنی دیر تک سلسلہ چلتا رہے گا؟ اچھا دیکھیں اس کے بارے میں بھی ہے ہی، میں کہہ چکی ہوں کیونکہ بہت سارے سوال ہوتے ہیں، کیونکہ اب میں ایک بات بتاؤں کہ 2024 اور 25 یہ پاکستان کے پروگریسو سال ہیں۔ ٹھیک ہے، پاکستان نے پٹری پہ چڑھنا ہے، صحرا نواز شریف صاحب کے سر سجدہ، خان صاحب کے سر سجدہ، یا فوج کے سر سجدہ، یا اب شہباز شریف صاحب کمان سنبھالنے جا رہے ہیں۔ اور میں نے ہمیشہ جب مجھ سے کہا جاتا تھا نا، نام دیے جاتے تھے نواز شریف، شہباز شریف، حمزہ شہباز، مریم نواز، یہ 4 نام CM کے لیے دیے جاتے تھے، تو میں کہتی تھی ان میں جو پاورفل ہے وہ شہباز شریف صاحب کا نام ہے۔ ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ہر جگہ آن ایئر موجود ہے، تو میں بیک آف نہیں کر سکتی۔ اور یہ جو ہے 20 مارچ سے، اور میرے رب نے چاہا 1 جون سے اب ملک میں اسٹیبلٹی شروع ہو جائے گی انشاءاللہ۔ یہ جو ہم سن رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کوئی دھرنوں کے اعلان کریں، ایسا کوئی اللہ کے فضل سے اللہ نے چاہا، اور اللہ میری عزت رکھے، کیونکہ یہ وہ 2 سال ہیں جو ملک کو پٹری پہ چڑھائیں گے، جو ملک کو ترقی کی راہ پہ لے کے جائیں گے۔ یہاں پہ میں یہ نہیں کہتی کہ یہ ان سیاستدانوں کی مہربانی، نہیں، یہ میرے رب کا اسکرپٹ ہے۔ کیا بات ہے، کیونکہ پاکستان اپنے حصے کی سختی کاٹ چکا ہے، اور اب مشکل ٹائم جو ہے وہ ختم ہونے جا رہا ہے۔ یہ رب کی طرف سے بہتری کی انڈیکیشن ہے، یہ ان کے سر میں صحرا نہیں سجاؤں گی، میں کہوں گی اوپر سے مہربانی، اوپر والے کی اسکرپٹ کی مہربانی ہونے جا رہی ہے۔ صحیح ہو گیا، کیونکہ پاکستان دیکھیے اللہ کے نام پہ بنا ہے، بے شک معجزے کی طرح ملا، اس کا نمبر بھی معجزے والا ہے 7، اور جو پاکستان کا آخر کا جو نون ہے یہ بڑا پاورفل ہے اللہ کے فضل سے، جس نے بھی نام رکھا اس کو سیلوٹ ہے۔ کیا بات ہے، غریب ملک ہے ہم ابھی تک تو، لیکن یہ کہ جو ہے یقین جانیے کہ مجھے اب اگر 24 اور 25 میں بھی نہ بدلے
تو پھر میں ہار جاؤں گی اپنے علم کے آگے. نہیں, مجھے لگتا ہے کہ آپ کے جتنا آپ کے پاس علم ہے اور جو چیزیں آپ کی پریڈکشنز آپ پہلے بھی کرتی رہی ہیں وہ بھی کامیاب گئی ہیں. اللہ کرے اب جس طرح آپ پریڈکشن کر رہی ہیں علم کی بیس پہ, میں بار بار یہ کہتا ہوں لوگ اس کو تھوڑا سا وہ مولڈ آؤٹ کر لیتے ہیں اور اس کو کرٹیسائز کرنے لگ جاتے ہیں, جی یہ کیا بتائیں گی یا یہ کیا پوچھ رہے ہیں, یہ کیا بات ہوئی. تو ایسا نہیں ہے, علم کی بیس پہ بات کر رہے ہیں, جسٹ ہم نمبر جو آپ جس طرح آپ گھر دیکھتی ہیں اور جو ذائچے وغیرہ دیکھتی ہیں. اچھا, مریم نواز صاحبہ جی جی سی ایم بننے جا رہی ہیں, جی, کیا کبھی وزیر اعظم بن پائیں گی؟ دیکھیں یہ بھی سوال بہت زیادہ ہوتا تھا, تو میں کہتی تھی میں مریم نواز صاحبہ کے لیے 2025 پاورفل دیکھتی ہوں, ابھی والا نہیں. ابھی نہیں. میں تو بڑی ان کے لیے خوش ہوں کہ ان کو سی ایم کی بھی اللہ تعالیٰ یہ وزارت, ان کو خیر وزارت عظمیٰ ملنے جا رہی ہے, لیکن جو ہے وہ جو 25 والا سال ہے اصل میں ان کی قسمت کا ٹیک آف جون 2025 سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو میرا خیال ہے تب تک اللہ چاہے کہ اللہ کرے اللہ ان سے ایسے کام لے لے, رب ان سے ایسے کام لے لے کہ جو وہ عزت میں دیکھتی ہوں, ایک انٹرنیشنل فیم کا جو ستارہ دیکھتی ہوں وہ وہاں سے اسٹرانگ ہوتا ہے جو ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, حمزہ شہباز آج کل ہمیں غائب نظر نہیں آ رہے, دکھائی نہیں دے رہے کہیں پہ بھی. ان کے گھر میں بھی جو تقریر ہوئی نواز شریف صاحب کی اس میں بھی نظر نہیں آئے. سب آئے ہوئے تھے, مطلب اعلیٰ قیادت بھی تھی وہاں پر. تو کیا ان پہ کوئی ذمہ داری آئے گی پارٹی کی؟ دیکھیں ہم اس فیملی میں اگر شہباز شریف صاحب کے بعد جو دوسرا ستارہ اسٹرانگ ہے حمزہ شہباز کا ہے, تو میں نہیں مان سکتی. مجھے پتہ ہے, میں ہر پروگرام میں کہتی ہوں بڑی ٹھنڈک سیاست ہے ان میں اس وقت, جو ہے بہت ہی ٹھنڈ ہے ان کی سیاست میں, لیکن یہ کم بیک کریں گے اور پھر بڑا پاورفل کم بیک کریں گے اپنے فادر کی طرح. ٹھیک ہے. تو یہ ہے کہ جیسے اس وقت ستارے بلاول کو سپورٹ کر رہے ہیں, اور دیکھیں بلاول صاحب نے اپنی اہمیت کو مطلب ٹف ٹائم دے دیا باقی بڑی پارٹیز کو جو ہے, تو اس وقت جو ستارے ہیں وہ بلاول کے پاورفل تھے. حالانکہ بلاول صاحب مجھے کبھی کبھی لگتا ہے یہ لمبا سیاست میں نہیں رہیں گے. یہاں سے جب آصفہ بھٹو پراپر لانچ ہو جائیں گی سیاست میں, تو یہ بھی مجھے ابھی تو آن ہے, ابھی یہ سال بھی ان کو فیور کر رہا ہے, اگلا بھی فیور کر رہا ہے, لیکن مجھے بلاول صاحب بہت لمبے نہیں سیاسی اننگ میں لگتے. ٹھیک ہو گیا. زرداری صاحب کے بارے میں کیا کہیں گی کہ جو جوڑ توڑ وہ کرتے ہیں, اور جس طرح کا ان کا ایک وہ کہتے ہیں نا, انہیں کہتے ہیں اصل پولیٹیشین لوگ, ٹھیک ہے, تو ان کے بارے میں کیا دیکھ رہی ہیں اب؟ دیکھیں سالڈ نظر آ رہے ہیں, اور میں جب یہ پریزیڈنٹ کی بات ہوتی تھی میں کہتی تھی مجھے تو 2 ہی نام ذہن میں علم کے حساب سے آتے ہیں, اور جن میں زرداری صاحب کا نام ہے ٹاپ آف دی لسٹ رکھتی تھی. اور جب وہ آیا منظر نامے میں تو مجھے خود بھی حیرانی ہوئی کہ ایک آلموسٹ پی ڈی ایم پارٹ 2 جس میں پریزیڈنٹ چینج ہونے جا رہے ہیں. بالکل. اور لیکن یہ میں ایک بات بتاؤں کہ اب مصلحت سے چلنا ان پارٹیز کی مجبوری ہو جائے گا. ٹھیک ہے, کیونکہ اب ملک تجربے افورڈ نہیں کر سکے گا. ہو گئے تجربے, پی ڈی ایم بھی پہلے بنی, پھر حکومت سازی بھی, میں ہمیشہ کہتی تھی کہ یہاں پہ وہ ایک بنگلہ دیش سیٹ اپ ہی سکسیسفل چلے گا, ٹھیک ہے نا, کہ آگے ایک سلیکٹڈ لوگوں کا الیکٹڈ سیٹ اپ ہمیں مل جائے گا. لیکن یہ صرف ایک قدرت پہ یقین ہے کہ قدرت پاکستان کا نقشہ بدلے گی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ صحرا ان لوگوں کے سر سجنا ہے یا وہ بیہائنڈ دی وال کس کا رول ہے یہ رب کو پتہ ہے, لیکن یہ کہ ملک نے ضرور انشاءاللہ بہتر ہونا ہے. ٹھیک ہو گیا. 24 اور 25 آپ کہتی ہیں کہ یہ بہتری کا ٹائم ہے. 24 and 25 till the 26 جون. ٹھیک, یہ 2 سال بہت امپورٹنٹ ہیں. اس جون سے اگلا جون, یہ جو اس وقت کیوس ہمیں اسکرینوں پہ نظر آ رہا ہے ٹیلی ویژن کی, یہ ختم ہو جائے گا یہ 20 مارچ کے بعد. صحیح ہو گیا. عمران خان صاحب کی بات کر لیتے ہیں. عمران خان صاحب جیل سے باہر آتے دکھائی دے رہے ہیں؟ دیکھیں یہی ان کے آپ کے پروگرام میں بھی میں نے کہا تھا, اور میں نے بیان نہیں بدلا. میرے ہم اثر اسٹرالوجسٹ کہہ رہے ہوتے تھے کہ وہ الیکشن کے پہلے آ رہے ہیں, الیکشن لڑیں گے. میں تب بھی کہتی تھی کہ 20 مارچ کے لگ بھگ کسی ڈیل کے نتیجے میں ان کو ریلیف کی شکل مل سکتی ہے. ٹھیک ہے, وہ کس طرح کے ریلیف ہو سکتے ہیں؟ فار ایگزامپل اب یہ ہوگا تو دیکھیں پاور نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن ریلیف ہے, ٹھیک ہے نا, جو جیل سے ریلیف ہو سکتا ہے, لیکن وہ ان کی ایکسیپٹنس کے اوپر ہے. ورنہ جو ستارہ کا آزمائشی رول ہے نا وہ اکتوبر تک چل رہا ہے, اکتوبر 2024. ٹھیک ہے, اور مارچ 2025 سے یعنی 25 سے پھر یہ ان کے اوپر سے سارے یہ تلواریں ہٹتی ہیں.
صحیح ہو گیا. جی. کیا دوبارہ وزیر اعظم بن پائیں گے عمران خان صاحب؟ دیکھیں ابھی ریسنٹ 5 ایئرس میں تو نہیں. اسی طرح کا بیان میں نے ان کے لیے بھی دیا تھا پیپلز پارٹی کے لیے, جب پیپلز پارٹی الیکشن ہاری تھی نون کے مقابلے میں, تو میں نے کہا تھا ان کو 10 سال لگیں گے کم بیک کرنے میں. ٹھیک ہے. پھر جب نون لیگ ہاری اور پی ٹی آئی آئی تو میں نے کہا نون لیگ کو زیادہ لمبا ٹائم نہیں لگے گا. اور کچھ مطلب پی ٹی آئی کی اپنی نااہلی نے پی ڈی ایم کو اسٹرانگ کر دیا. یہ بھی میرے اسٹیٹمنٹ آن ایئر موجود ہیں کہ ان کی اپنی, یہ حالانکہ میں کہتی ہوں کہ اپوزیشن ایک ہومیوپیتھک اپوزیشن تھی, لیکن ان کی اپنی نااہلی نے ان کو اسٹرانگ کر دیا تھا. صحیح. عمران خان کے بیٹے قاسم سیاست میں آئیں گے؟ ناٹ ایٹ آل, آؤٹ آف کوسچن. اچھا, نہیں وہ کہیں نہیں نظر آ رہے آپ کو؟ نہیں بالکل بھی نہیں. ٹھیک ہو گیا, آگے چلتے ہیں. جہانگیر ترین صاحب کا کیا فیوچر دیکھ رہی ہیں؟ آئی پی پی چھوڑ دی, جماعت نہیں بنی تھی, اچھا کیا, اور بالکل کنارہ کشی کر گئے اور چیئرمین شپ سے بھی مستعفی ہو گئے. لیکن بہتر فیصلہ کیا, مطلب اتنا ہی رول تھا, اس سے زیادہ سالڈ. لیکن ابھی جماعت بنائی. ہاں جی, بس وہ جماعت کا بھی تو آپ نے دیکھ لیا نا, 2 نشستیں. ہاں جی, تو وہ ٹھیک ہے ڈیسیجن میرا خیال ہے. دوبارہ سیاست میں واپسی نظر آتی ہے. دیکھیں پاورفل تو رہ سکتے ہیں, لیکن ایز پولیٹیشین شاید ابھی ہمیں نظر نہیں آئیں گے. ٹھیک ہو گیا. مجھے یہ بتائیں کہ ہمیں جو لیڈرز ہیں پی ٹی آئی کے, تمام لیڈرز ہمیں روپوشی میں نظر آ رہے ہیں, غائب نظر آ رہے ہیں, اور وکلا ان کی کمپینز کر رہے ہیں اور ہر جگہ پہ پیش آگے نظر آ رہے ہیں, میڈیا پہ بھی. کیا یہ تحریک انصاف سے تحریک وکلا تو نہیں بن جائے گی؟ اس کا میں کچھ نہیں کہہ سکتی, لیکن یہ کہ تحریک انصاف کے کوئی نئے نام نہ بن جائیں. میں نے بہت پہلے یہ پریڈکشن دی تھی کہ تحریک انصاف کے اندر ایک پریشر گروپس بن جائیں گے, اپنے اپنے پریشر گروپس یہ لوگ بنا نہ لیں, اس کا امکان موجود ہے. ٹھیک ہے. پی ایس ایل آ رہا ہے, اب ہم ذرا پالیٹکس سے نکل کے پی ایس ایل کی طرف بھی چلتے ہیں. ایک نیا ایونٹ ہے, علی ظفر نے بڑا پی ایس ایل کی حد تک تو ٹھیک ہے, لیکن جو کرکٹ کا کم بیک ہے اس کا بھی اگلا سال ہے, جو پاکستان کی کرکٹ کا. یہ میں نے نئے سال کی پریڈکشنز میں کہا ہے کہ پی سی بی کو میرا بڑا ہی مخلص مشورہ ہے کہ اگر یہ 1 سے 1.5 سال اپنی ٹیم پہ کام کر لیں گے تو 2025 سے کرکٹ آپ کو 1992 کا ورلڈ کپ پھر سے لا کے دے سکتی ہے. یہ 1992 کا ورلڈ کپ آپ کو پتہ ہی ہے نا کس نے لا کے دیا تھا؟ وہ تو وہ یہ ضرور ہے کہ جو ہمارے ہاں کرکٹ کے جو شائقین ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ صرف یہ کہ 1 سے 1.5 سال کی بھی محنت موجود ہے. پی ایس ایل میں اگر دیکھیں تو کون سی 2 ٹیمیں دیکھ رہی ہیں جو ٹاپ سکورر ہوں گی؟ اس پہ بھی ہے میرا بالکل ہوم ورک نہیں ہے. ٹھیک ہے. حالانکہ پی ایس ایل کے پاکستان کے آنے کی پہلی بار, وہ بھی مجھے جاتا ہے کہ میں بیٹھ کے چینلز پہ کہتی تھی جب اپوزیشن ہو رہی تھی, میں کہتی تھی پی ایس ایل لاہور میں ہوگا بھی, کچھ نہیں ہوگا, کوئی دھماکے نہیں ہوں گے. میں نے کہا تھا یہ ہمارے ملک کے لیے ضروری ہے. ٹھیک ہے. تو اس وقت میں نے بہت پی ایس ایل کی پریڈکشنز کی تھی, تو اس کے بعد پھر معافی, جب آپ کو پھر سٹے باز رجوع کرنا شروع کر دیں تو اس سے پھر معافی ہے. تو پھر سٹے بازوں نے فون کرنا چھوڑ دیا. تو وہ اب میں کرکٹ میں پریڈکشن نہیں دیتی, میں کہتی ہوں طلاق کی پیش گوئی لوگ معاف کر دیتے ہیں, حکومت میں گرا دوں کسی کی, مجھے اس کی معافی مل جائے پیش گوئی سے, لیکن کرکٹ کی پیش گوئی کرکٹ فینز آپ کو نہیں چھوڑتے, وہ نہیں معافی ہے. ٹھیک ہے. بابر اعظم کی اگر بات کریں تو ان کے ستارے کیا کہہ رہے ہیں؟ جی بابر اعظم 1 جون سے پہلے بھرپور کم بیک کریں گے, لیکن ایز کیپٹن, مطلب ایز کیپٹن میں دیکھوں تو میں وہ نہیں بھی آپ کو کہہ سکتی. کپتانی دوبارہ نہیں دیکھنے کی. محسن نقوی صاحب کے آنے کے بعد سنا ہے کہ کپتانی کی باتیں ہونا شروع ہوئی ہیں. ستارہ ان کا اس وقت عروج پہ ہے. ٹھیک ہے نا, مطلب یہ کہ جون سے پہلے آپ انہیں بھرپور کم بیک کرتا ہوا دیکھ سکتے ہیں. شہین افریدی ان کا مجھے نہیں پتا, کپتانی جاری رہے گی؟ مجھے ان کا نہیں ہے. ہاں جی. محسن نقوی صاحب پنجاب میں تو چھا گئے ہیں میں کہتا ہوں, اور محسن سپیڈ کے ہم نے بینرز بھی دیکھے. اچھا, محسن نقوی صاحب کا فیوچر کیا ہوگا؟ پی سی بی کے چیئرمین بھی ہو گئے ہیں. ان کا سیاسی جو ہے ہاؤس اس وقت پاورفل چل رہا ہے, اور یہ بھی آپ کو اگلے 2 سال بھی اسی طرح لائم لائٹ میں نظر آئیں گے انشاءاللہ. اچھا, ہاں جی, کیا بات ہے. چلیں جی, بہت شکریہ آپ کے وقت کا, اور آپ نے اب شادی پہ جانا ہے, آپ کے وقت کا بہت شکریہ کرتے ہیں, اور اپنے ناظرین سے یہ کہتے ہیں کہ یہ پریڈکشنز آپ لوگ بھی دیکھیے گا, اور ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اگر آپ کو کوئی پریڈکشن اچھی لگی یا آپ کو کوئی اختلاف ہے تو آپ ہمیں کمنٹ میں بتا سکتے ہیں. اور اپنے ہوسٹ عبدالحی کو دیجیے اجازت, اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ ناصر.